بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اس کا تعلق جنت کی زبان سے ہے۔ یہ بیان ہوا ہے بعض روایات کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو زبان ہے وہ عربی ہوگی۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ساری کی ساری روایات جو یہ بات بیان کرتی ہیں، ہمارے محدثین نے یہ بتایا ہے کہ وہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ چنانچہ یہ نتیجہ نکالنا کہ جنت کی زبان عربی ہوگی ان روایات کی بنیاد پہ چونکہ نکالا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ جو روایات ہیں یہ ابو ہریرہ سے بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن عباس سے بھی ہیں، بعض اور صحابہ سے بھی ہیں، مگر بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہو۔ روایات اپنی تفصیلات میں بہت ساری اور چیزیں بیان کرتی ہیں۔ یہ روایات مثال کے طور پہ میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو طبرانی کی المعجم الاوسط میں ہے، اور یہ اس کی جو الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنہ عربی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ میں عربی ہوں، میں قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو چنانچہ یہ بات ہے جو ہم یہاں سے جب دیکھتے ہیں تو یہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی ہونے کا تعلق ہے اور قرآن کے عربی ہونے کا تعلق ہے، یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو ویریفائیبل ہے، جو دوسری سورسز سے بالکل ثابت ہے۔ البتہ یہ تیسری بات بیان ہوئی ہے کہ اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، یہ کہیں اور اگر بیان ہوئی بھی ہے تو کسی بھی جگہ پہ قابل اعتبار طریقے سے بیان نہیں ہوئی۔ تمام جو اور روایات ہیں وہ ان سب کے جو روات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان پہ اعتماد کیا جائے، ان پہ اعتبار کیا جائے۔ خود یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جو راوی ہیں عبدالعزیز بن عمران ایک راوی ہیں جو بالکل ہی ساقط الاعتبار ہیں، ان کے بارے میں محدثین کی بہت جرح ہے۔ چنانچہ یحییٰ ابن معین جو ہیں ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ لیسا بثقہ۔ ابو زکریا کہتے ہیں کہ لیسا حدیثہ بشیء۔ اچھا، اسی طریقے سے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں اور تہذیب و تہذیب میں جو اوپینینز ریکارڈ کیے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم جو ہیں ان کو ضعیف الحدیث کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ منکر الحدیث جداً۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ امام دارقطنی ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو یہ چند تبصرے ہیں، ظاہر ہے یہ اس میں بہت ساری اور بھی جرح ہیں جو لوگوں نے بیان کی، میں نے آپ کی خدمت میں چند بیان کی ہیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ عبدالعزیز بن عمران جو یہ راوی ہیں یہ بالکل ساقط الاعتبار ہیں، ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ چونکہ روایات اور کتابوں میں بھی ہیں، ان سب میں سے بھی کوئی ایک راوی بھی، یعنی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اس کی جو نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحیح ہے، یا اس کی نسبت جو ہے وہ صحت کے ساتھ ہم اس پہ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کی سب روایات جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی اسی طرح کا راوی موجود ہے جو اس کی جو سند ہے اس کو پھر بالکل پایہ ثبوت تک نہیں پہنچاتا اس چیز کو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایات کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکالنا کہ جنت کی جو زبان ہے وہ عربی ہوگی، یہ نتیجہ ان روایات سے اس لیے نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ روایات جو ہیں یہ بالکل ناقابل اعتبار ہیں اور ان سے ہم کوئی استشہاد نہیں کر سکتے۔ جنت کی زبان جو بھی ہوگی، اگر ظاہر ہے کوئی انڈیپینڈنٹ اس کا اور ویریفائیبل طریقہ ہے اس کو جاننے کا، تو ظاہر ہے اس سے ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ان روایات کی بنیاد پر اگر ہم یہ رائے قائم کریں کہ جنت کی زبان عربی ہوگی تو یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔